کے نبی خواب میں آتے ہیں اور کہنے لگے اے خواجہ، اے معین الدین، اے میرے پیارے معین الدین، تم ہندوستان چلے جاؤ اور ہندوستان میں جا کر کے 5 باتوں کا حکم کر دو۔ ہندوستان میں چلے جاؤ، میرے اسلام کا پرچم لہرا دو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ یہ خواب دیکھتے ہیں، اتنا دیکھنے کے بعد فوراً آنکھ کھل جاتی ہے اور صبح ہوتی ہے۔ آگے بڑھاتے ہوئے اب لے چلتے ہیں آپ کو بیان و خطابت کے میدان میں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ بیان کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ محمد زید صاحب کی دعائیں اور اپنے بیان حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائے۔ حافظ محمد زید صاحب۔ آپ لوگ بھائی نیچے بیٹھ جائیں، پاس آ جائیں۔ لوگ آگے بڑھیا۔ سب لوگ بھائی قریب قریب آ جاؤ، آگے جاؤ، خطابت کا سلسلہ شروع ہے۔ جو حضرات باہر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، آج کا یہ جلسہ جلسہ سیرت النبی کے نام سے آپ حضرات نے، پیلا مہوا والوں، آپ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک جلسے سیرت النبی کا انتظام کیا۔ میں آپ کے سامنے روبرو ہوں۔ یہ میں اپنے آپ کو دو آئی ہوئی ہستی حضرت مولانا مفتی محمد احسن صاحب اور حضرت مولانا محمد عثمان غنی صاحب امام عیدگاہ، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم جیسے نالائق آپ کے سامنے بیٹھے اچھا نہیں لگتا، لیکن دوستو سوچا کہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اپنی زبان کی اصلاح کے لیے، ان کو سبق سنانے کے لیے میں یہاں پر بیٹھ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں سچ اور حق اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستو آئیے کہ مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں منہ لیتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی بنا کردار کا غازی بن نہ سکا، اور کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کہ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ اور آج کے دور کے مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ کہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور ذاتیں ہیں، کہ کہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور ذاتیں ہیں، کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، اور منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ آئیے دوستو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، رات کا کافی وقت گزر چکا ہے، کہ آپ لوگوں کی محبتوں کا ثبوت ہے کہ آپ حضرات کتنی محبت کرتے ہیں ان انبیاء کے وارث سے، اور کتنی محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کن لوگوں نے یہاں پر آ کر کے اپنے مال کے ذریعہ، اپنے تعاون کے ذریعہ، اپنی محنت کے ذریعہ ہر طریقے سے حصہ لیا ہے اور اس مجلس کو سجایا ہے۔ دوستو آئیے میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، اور اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مجلس میں صرف اس لیے نہیں آتے ہیں کہ ایسی مجلسوں میں جانا بیکار ہے، اگر سنی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کیا تو ایسی مجلسوں میں جانا بیکار ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ اور جو لوگ آتے ہیں ان سے بھی یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ ایسی مجلسوں کے اندر شرکت نہیں کرنا چاہیے جن مجلسوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بتایا جائے اور اس کو سن کر اس پر عمل نہ کیا جائے، تمہارا سننا بیکار ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں آج کے لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے، ہم نے نفل کو عبادت سمجھ رکھا ہے، ہم تہجد کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم زکوٰۃ کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم چاشت اور اشراق کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی محفل کو سجایا جاتا ہے تو کہنے والے کہہ دیتے ہیں ایسی مجلسوں میں بیٹھنا بیکار ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام سننا بیکار ہے۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ دوستو جس طریقے سے تہجد پڑھنا عبادت ہے، جس طریقے سے نفل پڑھنا عبادت ہے، جس طریقے سے چاشت اور اشراق پڑھنا عبادت ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ایسی مجلسوں میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اگر ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھے اور عمل نہیں کیا، حالانکہ میں یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں معاذ اللہ کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر عمل نہ کرنا، عمل کی نیت سے بیٹھو، میں کہوں عمل کی نیت سے کہوں اور آپ لوگ بھی عمل کریں، لیکن ایسی مجلسوں کو سجانا اور اس کے مجلسوں کو سجا کر جب سنانے والے یہ علماء کرام آتے ہیں تو کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا بیکار ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کیا جائے، ایسی مجلسوں میں بیٹھنا بیکار نہیں ہے۔ بہرحال آئیے میں نے قرآن حکیم کی ایک ایسی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جس کا تعلق جس طریقے سے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو محبت ہے، ٹھیک ایسی محبت ہم کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے بھی ہونی چاہیے۔
اب کس کس کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ سب کو ہے محبت؟ اب یہ بتائیے، ماشاءاللہ بہت لوگ، اللہ تعالیٰ لوگوں کی محبتوں کو برقرار رکھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سب لوگوں کو محبت ہے نا؟ توجہ میری طرف، حضرت خواجہ سے سب کو محبت ہے نا؟ تو بتائیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام کیا ہے؟ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ابو کا نام کیا؟ بتائیے، کون بتائے گا؟ چلیے ان کا چھوڑیے، آپ کے دادا کا نام بتائیے۔ کیسے محبت ہے؟ صرف زبان پر دعویٰ ہے یا ہماری محبت ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام کیا ہے اور یہ شجرہ کہاں پر جا کر رکتا ہے؟ آئیے دوستوں میں بتاتا ہوں، میں خواجہ معین الدین چشتی سے محبت کرنے والا ہوں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، ان کے ابا کا نام خواجہ سید احمد حسین، ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر، ان کے ابا کا نام خواجہ محمد عزیزی، ان کے ابا کا نام امام اصغری، ان کے ابا کا نام امام ابقری، ان کے ابا کا نام امام مہدی، ان کے ابا کا نام امام تقی، ان کے ابا کا نام امام نقی، ان کے ابا کا نام امام علی، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا، ان کے ابا کا نام امام جعفر، ان کے ابا کا نام امام باقر، ان کے ابا کا نام امام محمد، اور ان کے ابا کا نام امام زین العابدین، اور ان کے ابا کا نام شہیدان کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ابا کا نام حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ یہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ۔ تو آپ لوگ نام یاد رکھیں گے نا کہ حضرت خواجہ غریب نواز، ان کے ابا کا نام خواجہ سید احمد حسین ہے، اور ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر، خواجہ محمد عزیزی، امام اصغری، امام ابقری، امام مہدی، امام تقی، امام نقی، امام علی، امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ رضا، امام محمد، امام باقر، امام جعفر، امام محمد، امام زین العابدین، اور ان کے ابا کا نام شہیدان کربلا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو آئیے، وقت بہت کم ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ لوگ خواجہ سے محبت کرنے والے ہیں تو یاد رکھیں یہ سینہ بھی حضرت خواجہ معین الدین کی چشتی کی محبت میں بھی گرفتار ہے۔ وقت کم ہے، ابھی ہمیں اپنے بڑوں کو سننا ہے، ان علماء کو سننا ہے، لیکن آئیے میں آپ کو کم وقت میں دو واقعات سنا کر اپنی جگہ لیتا ہوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اس ہندوستان کے اندر کس نے بھیجا اور آپ کے یہاں پر کیا کیا کارنامے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں، اور حج کرنے کے بعد آپ جو ہیں حجرہ نبی میں چلے جاتے ہیں، مدینے کے اندر چلے جاتے ہیں، اور اپنے مریدوں سے کہنے لگے کہ اے میرے مریدوں، اب میں یہاں محمد الرسول اللہ کا در چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ مریدوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ رکیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب رات میں سوتے ہیں اور سونے کے بعد خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ آئیے سنیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے واقعات۔ حضرت خواجہ رات میں سوتے ہیں اور سونے کے بعد اللہ کے نبی خواب میں آتے ہیں اور کہنے لگے، اے خواجہ، اے معین الدین، اے میرے پیارے معین الدین، تم ہندوستان چلے جاؤ اور ہندوستان میں جا کر کے 5 باتوں کا حکم کر دو۔ ہندوستان میں چلے جاؤ، میرے اسلام کا پرچم لہرا دو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ خواب دیکھتے ہیں، اتنا دیکھنے کے بعد فوراً آنکھ کھل جاتی ہے اور صبح ہوتی ہے، اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے مریدوں، رات کو خواب میں اللہ کے نبی آئے تھے اور کہنے لگے، اے
ख्वाजा ए मोइन उद्दीन हिंदुस्तान चले जाओ और वहां जाकर के लोगों को इस्लाम की दावत दो, इस्लाम की तरफ बुलाओ। हो तो अब मेरी उस वक्त आँख खुल गई। देखिए मैं हिंदुस्तान को तो जानता नहीं, हिंदुस्तान का खाना कैसा है, हिंदुस्तान का रास्ता कैसा है, हिंदुस्तान का लिबास कैसा है, हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं, देखिए मैं नहीं जा सकता। दूसरी रात होती है, फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सोते हैं और सोने के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और कहने लगे, ऐ ख्वाजा ऐ मोइनुद्दीन क्या बात है, आप लोग तवज्जो इस तरफ दें। अगर इस तवज्जो आपने इस तरफ नहीं दी तो याद रखिए आपके ज़हन में वाक़यात नहीं बैठेगा जो मैं सुनाना चाहता हूँ, तुम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है। अल्लाह के नबी दूसरे दिन ख्वाब में आए और कहने लगे, ए ख्वाजा ए मोइनुद्दीन क्या बात है, तुम हिंदुस्तान क्यों नहीं गए। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, ए अल्लाह के नबी देखिए मैं हिंदुस्तान को जानता नहीं, हिंदुस्तान का नक्शा मेरे पास नहीं है, मैं कैसे हिंदुस्तान चला जाऊं। तो कहा ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चमड़ा निकाल कर दिया रुका उसका और बताया कि इसमें हिंदुस्तान का नक्शा है, चले जाना। कहा ठीक है अल्लाह के नबी मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा। सुबह होती है और अपने मुरीदों से उस ख्वाब को बयान करते हैं कि रात को फिर अल्लाह के नबी मेरे ख्वाब में आए और ये मुझे नक्शा भी दिया और कहा ये हिंदुस्तान का रास्ता है, इस नक्शे के हिसाब से चले जाना और अजमेर में जा करके लोगों को इस्लाम की दावत देना। लेकिन मुरीदों से फिर कहा कि मैं आज भी नहीं जाऊंगा। मुरीदों ने कहा अब क्या हुआ, अब तो रास्ता भी मालूम हो गया। कहा ठीक है आज फिर मैं अल्लाह के नबी से मिलूंगा। तीसरा दिन होता है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फिर सोते हैं और ख्वाब में अल्लाह के नबी आए और कहने लगे, ऐ ख्वाजा ऐ मोइनुद्दीन क्या बात है, तुम क्यों नहीं गए हो। कहने लगे, ए अल्लाह के नबी मैं चला तो जाता, यहाँ पर जो हूँ जो तुम्हारा कुर्ब हासिल है, लेकिन मैं इतनी दूर हिंदुस्तान चला जाऊंगा तो आपका दीदार कैसे करूंगा, क्या करूं, आपसे मोहब्बत इतनी हो गई है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन जा तो हिंदुस्तान चला जा और अपने गिरबान को झांक कर देखना, जैसे अपने दिल को तू झांकेगा तुझे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर आऊंगा, तुझे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर आऊंगा। आइए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह निकलते हैं और मुरीदों को ले लेते हैं और मुरीदों को लेने के बाद आज जो है हिंदुस्तान में आ जाते हैं, अजमेर में आ जाते हैं, लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे हैं, इस्लाम का परचम लहरा रहे हैं। एक दिन फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ख्वाब में आते हैं। बस आखिरी वाक़या सुनाता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ख्वाब में आए और कहने लगे, ए मोइनुद्दीन एक काम और करो, जाओ लोगों को 5 बातों का हुक्म कर दो, गली गली जाओ, नगर नगर जाओ, चौराहे चौराहे पर जाओ, बस्ती बस्ती में जाओ, गांव गांव में जाओ और 5 बातों का हुक्म कर दो। इन 5 बातों को लोगों को बता दो, इन 5 बातों की दावत दे दो। कहा कौन कौन चीज। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए ख्वाजा ए मोइनुद्दीन हिंदुस्तान चले जाओ और लोगों से कहना कि 5 चीजों पर अमल करें, 5 चीजों को उनको अपने अंदर अपना लें। सबसे पहली चीज अव्वल दिल से इकरार करना, एक अल्लाह को मानना, किसी दूसरे को शरीक मत ठहराना। कहा ठीक है। कहा ए ख्वाजा ए मोइनुद्दीन दूसरी चीज ये कहना कि नमाज को कायम करना। तीसरी चीज रोजा रखना, ज़कात देना और हज करना। जाओ मेरे उम्मतियों को इन 5 चीजों का हुक्म कर दो, मेरे उम्मतियों को इन 5 चीजों की दावत पहुंचा दो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सुबह होती है और सुबह होते ही अपने मुरीदों को लेते हैं और मुरीदों को लेने के बाद नगर नगर गली गली जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं, ऐ लोगों 5 चीजों को मान
مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے لوگوں 5 باتوں کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ، ایک اللہ کو مان لو، کسی دوسرے سے کوئی چیز نہ مانگو، دینے والی ذات اللہ کی ہے، ایک اللہ سے مانگو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ لوگوں کو اس چیز کی دعوت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ یہ دعوت دیتے جا رہے ہیں۔ آخر کار ایک ایسی بستی میں جانا ہوا، ایک بستی کی طرف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جاتے ہیں تو دیکھا اس بستی کے لوگ بستی سے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اس بستی کے اندر پوری بستی میں آگ لگ گئی ہے۔ جنگل جو ہے آگ سے بھرا ہوا ہے، جنگل سے جو آگ لگی ہوئی تھی وہ بستی کی طرف آ رہی ہے۔ بستی کے سارے لوگ اپنا سامان نکال کر بستی کے باہر آ جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ان کے مرید کہنے لگے، اے خواجہ، اے معین الدین، یہاں سے بھاگ چلو، اس بستی کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، نہیں نہیں، میں ان بستی والوں کو جو اللہ کے نبی نے 5 چیزوں کا حکم دیا وہ میں بتا کر رہوں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اس بستی والوں کے پاس جاتے ہیں اور کہنے لگے، اے بستی والوں، 5 چیزوں کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، 5 باتوں پر عمل کر لو۔ کیا کیا کہا؟ یہی بتائیں، اللہ کو ایک مانو، مشکل کشا اور حاجت روا صرف اللہ کو مانو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو اور حج کرو۔ بستی والوں نے کہا، اے خواجہ، اے معین الدین چشتی، آپ نے آنے میں دیر کر دی ہے، آپ نے آنے میں دیر کر دی ہے، دیکھیے میری بستی کے اندر آگ لگ چکی ہے، میری بستی جل چکی ہے، اے خواجہ آپ نے تو آنے میں دیر کر دی ہے۔ بستی والے مرید بھی کہنے لگے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، آؤ میرے ساتھ بستی کے اندر چلو، یہ آگ میرا کچھ نہیں کر سکتی، یہ آگ میرا کچھ نہیں کر سکتی، میرے ساتھ آؤ اور بستی کے اندر چلو۔ مرید کہنے لگے اور بستی والے کہنے لگے، اے خواجہ میں نہیں جاؤں گا، یہ آگ ہمیں جلا ڈالے گی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، اے لوگوں یہ بتاؤ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ کہا اللہ کی ہے۔ کہا پھر آؤ میرے ساتھ آؤ۔ مریدین جو تھے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھ چل دیے اور حضرت خواجہ اس بستی کی طرف جاتے ہیں اور جنگل کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ مرید کہنے لگے، اے خواجہ، اے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، یہ آگ تو میرے قریب آ رہی ہے، یہ ہمیں آگ کو جلا ڈالے گی۔ اے خواجہ ایسا کرو ہم تم بھی بھاگ چلیں، دیکھ نہیں رہے ہو اس جنگل کے اندر جو آگ لگی ہے، اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، یہ بستی کی طرف آ رہی ہے، یہ ہمیں اور آپ کو جلا ڈالے گی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، اے لوگوں کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر کے آپ کے ہاتھ آپ کے پیر کے اندر ایک جوتا آپ پہنے ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ جنگل کی طرف بڑھے، مرید ڈر رہے ہیں، حضرت خواجہ جنگل کی طرف بڑھے، آپ کے پیر مبارک میں ایک جوتا تھا، آپ نے اس جوتے کو اتارا اور ہوا کے اندر پھیلایا اور اس کو جنگل کے اندر ڈال دیا، اس جنگل کی پوری آگ بجھ جاتی ہے، اس جنگل کی پوری آگ بجھ جاتی ہے۔ اب بستی والے آ جاتے ہیں اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو جاتے ہیں اور کہنے لگے، اے خواجہ، اے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ ایسا کریے، میری اس بستی کے اندر رک جائیے، میری بستی کے اندر ٹھہر جائیے۔ کہا نہیں اے لوگوں، مجھے تو آمنہ کے لال نے، عبد المطلب کے پوتے نے، اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تھا بس 5 باتوں کی دعوت دینے کے لیے، مجھے اجمیر جانا ہے۔ اب بستی والے کیا کہنے لگے، اچھا خواجہ صاحب ایسا کریے، آپ رک نہیں رہے، ایسا کریے اپنا جوتا مجھے دے دو۔
کہا جوتے کا کیا کرو گے؟ کہا اگر آئندہ آگ لگ گئی تو ہم بھی بجھا لیں گے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، جلسہ سیرت النبی، جلسہ سیرت النبی، شہید کربلا، شہید کربلا۔ آپ لوگ بھائی سبحان اللہ کہتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بہت آپ لوگ محبتیں دے رہے ہیں۔ میرے حال وقت کم ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے اے خواجہ آپ اپنا جوتا مجھے دے دیں، اگر آئندہ آگ لگ گئی تو ہم بھی اسی طریقے سے بجھا دیں گے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کیا جواب دیا؟ آج یہی عقیدہ میں تمہیں بھی بتانے آیا ہوں۔ حضرت خواجہ کہنے لگے اور لوگوں میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، اس جوتے کے اندر بھی کوئی کمال نہیں ہے، ارے کرنے دھرنے والی ذات بے شک کس کی ہے؟ زور سے بتاؤ۔ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اے لوگوں ان 5 باتوں پر عمل کر لینا، اللہ کو ایک ماننا۔ آج کچھ لوگ پتہ نہیں کس بنا پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم ولیوں کو نہیں مانتے۔ اے میرے دوستو ایسا کون مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایسا کون اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور آقا کی شان میں گستاخی کرے؟ کوئی مسلمان ہو سکتا ہے جو خواجہ معین الدین چشتی کو گالی دے؟ نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں اگر میرا عقیدہ تو یہاں تک ہے اور سارے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے اور ہر علماء کا عقیدہ یہی ہے کہ اگر کوئی انسان ولیوں کو نہیں مانتا، اگر کوئی انسان ولیوں کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ پرلے درجے کا مسلمان کہلانے کا حق بھی نہیں رکھتا، مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ کیا ان کی تعلیم تھی؟ میرے دوستو 5 باتوں کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو کہا تھا کہ میری امت کو بتا دو ان 5 چیزوں پر عمل کرے۔ کیا تھا؟ سب سے پہلے خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نماز پڑھو۔ اگر نماز اتنی ضروری ہے، نماز کتنی ضروری ہے کہ خواجہ صاحب اس کی دعوت دے رہے ہیں تو سمجھ لیجئے نماز کتنی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے کہلوایا اور اللہ تو پہلے ہی قرآن میں کہہ چکا۔ پتہ چلا جس چیز کو اللہ کہہ رہا ہے اگر چاہتا صرف خواجہ معین الدین سے کہلوا سکتا تھا، اگر چاہتا تو اللہ کے اپنے پیارے لاڈلے نبی جناب محمد رسول اللہ سے کہلوا سکتا۔ پتہ چلا یہ کوئی ضروری چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ تقریباً 7000 مرتبہ کہہ رہا ہے، 7000 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اور اسی طریقے سے خواجہ صاحب نے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے یہاں مدارس چلانے ہیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی ہے۔ اگر چاہتے ہو کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن کر کے نکلے، اگر چاہتے ہو کوئی پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی بن کر کے نکلے، اگر چاہتے ہو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بن کر نکلے تو ان مدارس کی طرف تمہیں دھیان دینا ہوگا، ان مدارس کی طرف تمہیں توجہ کرنی ہوگی، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلانی ہوگی، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کوئی خواجہ معین الدین بن کر کے نکلے تو ان علماء کو اور ان مدارس کو محبت بھری نظروں سے دیکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میں نے وقت بہت لے لیا، بہت کچھ بتانے کو تھا، دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے واقعات رکھتا، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا کیونکہ ہمارے بڑوں کو بولنا ہے۔ میں اپنی بات کو انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر کے